نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، بہت سے لوگوں کے میسیج بھی آتے ہیں، کال بھی آتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اب اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی نیک جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ مطلب شادی کے لیے اور رشتے کے لیے بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں۔ تو ابھی مطالعہ کے درمیان میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل میری نظر سے گزرا۔ جواہر الفقہ کے اندر حضرت نے یہ عمل لکھا ہے کہ 11ویں روزے کے بعد جو رات آتی ہے، یعنی 12ویں، جو انشاءاللہ آئندہ کل جس جگہ پر آئندہ کل 11واں روزہ ہے، تو 11واں روزہ افطار کرنے کے بعد جو رات آئے گی، اس رات کے اندر یہ عمل کرنا ہے۔ عمل اس طرح کرنا ہے کہ پہلے 101 مرتبہ درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 12 رکعت نفل پڑھنی ہے، جو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل پڑھنی ہے، اور سورہ فیل ہر رکعت کے اندر 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ 12 رکعت 2 رکعت کرتے نفل پڑھیں، اور اس کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ سورہ فیل پڑھیں۔ تو اس طرح 12 رکعت ختم کرنے کے بعد پھر 101 مرتبہ درود ابراہیم پھر پڑھیں، جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں تشہد کے بعد۔ پھر چوتھے نمبر پہ یہ کام کرنا ہے کہ ان تمام کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دل سے شادی کے لیے اور رشتے کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے اور نیک رشتے کا انتظام فرما دیں گے۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد پھر آدمی فوراً سو جائے، بغیر کسی ادھر ادھر مشغلے میں مشغول ہونے کے بجائے سیدھا سو جائے، تاکہ ذہن کے اندر کسی دوسرے خیالات نہ آئے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے عمل کے اوپر جو ہے اثر نہ پڑے۔ تو یہ بغیر بات کیے ہوئے سونے کا جو مقصد اصل ہے وہ اسی لیے کہ ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہو جائے۔ تو اس طرح اس ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ عمل کریں۔ یہ عمل اسی طرح لکھا ہے حضرت نے کہ 11واں روزہ ختم ہونے کے بعد، 11ویں روزے کی افطاری کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات کے اندر یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگ جو ابھی بغیر شادی کے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں اور نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک جوڑوں اور نیک رشتے کا انتظام کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ازدواجی زندگی سنہری بنائے اور ان کے لیے آسان بھی بنائے۔